بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ صوفے پر اکڑ کر بیٹھا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ چودھری حشمت تھا اور اس کے قدموں میں بچھنے کے لیے تیار بیٹھی، چہرے پر خوش آمدید مسکراہٹ سجائے۔ وہ عورت حد سے زیادہ لالچی لگ رہی تھی۔ چودھری حشمت نے نگاہوں میں اس کے لالچ کو تولا اور سمجھ گیا کہ یہ تو چند ہزار میں ہی بک جانے والوں میں سے ہے۔ پیسے کے لیے پاگل ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایسا موقع وہ اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی، یقیناً اس کی کسی بات سے انکار نہیں کرے گی۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے ایک ٹرالی میں انواع و اقسام کی چیزیں سجا کر اس عورت کے سامنے لے آیا اور ایک ایک چیز اسے پیش کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس عورت نے سالوں سے کچھ اچھا کھایا نہیں تھا۔ فوراً سے اپنی پلیٹ بھر لی اور ندیدوں کی طرح فٹافٹ کھانے لگ گئی۔ چودھری حشمت اپنے خاص آدمی کو دیکھ کر مسکرا اٹھا، نگاہوں میں کچھ خاص اشارے کیے۔ وہ آگے بڑھا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ کھانا بند کرو، چودھری تم سے کچھ خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت فوراً سے سیدھی ہوئی اور دوپٹے کے پلو سے اپنا منہ صاف کیا۔ چودھری حشمت نے اس کی یہ حرکت ناگواری سے دیکھی، لیکن ضبط کر گیا۔ جب تک اس کی مراد پوری نہیں ہو جاتی تب تک تو اسے اس عورت کی ان حرکتوں کو برداشت کرنا ہی تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ دیکھو، مجھے سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادت ہے۔ تم مجھے اپنی لڑکی دکھاؤ، میں تمہیں اپنی قیمت بتاؤں گا، اس کے بعد سب کچھ طے کر لیں گے۔ وہ عورت خوش آمدید لہجے میں کہنے لگی، جی ہماری لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، اسے دیکھتے ہی آپ فوراً سے ہاں کر دیں گے اور پیسوں سے میری جھولی بھر دیں گے۔ نگینا ہے نگینا، شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس کی تعریف کر رہی تھی، وہ بھی صرف اور صرف پیسوں کے لیے۔ آج تو میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر آ سکی، لیکن اگلی بار میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بہت ہی معصومیت سے کہا، لیکن چودھری حشمت جیسے زیرک انسان نے اس کی چالاکی کو بھانپ لیا۔ یعنی اسے پہلے پیسے چاہیے تھے، اس کے بعد ہی وہ لڑکی دکھائے گی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ملازم کو پیسے لانے کو کہا۔ ملازم نے ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں لا کر اس عورت کے سامنے رکھ دیں۔ پیسے دیکھتے ہی اس عورت کی بانچھیں کھل سی گئیں۔ اس نے فوراً سے پیسے اٹھائے اور کہنے لگی، چودھری صاحب میرا یقین کریں، میں اگلی بار اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آؤں گی۔ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب مجھے اجازت دیں۔ پیسے ملتے ہی اس نے جانے کے لیے پر تولے۔ چودھری حشمت نے کہا، یہ کوئی تیسری بار ہے جو تم مجھ سے بہانے بنا رہی ہو۔ اب کی بار اگر تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لائیں تو یاد رکھنا، اس گھر سے صحیح سلامت باہر قدم نہیں نکال سکو گی۔ چودھری حشمت کی آواز کے روب اور دھمکی دونوں تھے۔ وہ عورت ایک لمحے کو کانپ کر رہ گئی۔ چودھری حشمت کے جاہو جلال سے اچھے سے واقف تھی۔ فوراً سے سر ہلایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر آ کر اس نے رکشہ روکا اور سیدھی بازار چلی آئی۔ ڈھیر ساری چیزیں خریدیں اور گھر آ کر دیکھا تو وہ کچن میں کھڑی رات کا کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں تو اس کے ذریعے اتنے پیسے کمانا چاہتی تھی، لیکن یہ چودھری ہے کہ صبر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال اب مجھے اس لڑکی کو کسی نہ کسی طرح سے منانا پڑے گا۔ اتنی آسانی سے تو یہ بات نہیں مانے گی، کوئی تو جال بچھانا پڑے گا، ورنہ اتنی بڑی اسامی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ اندر چلی آئی۔ کچن میں کھڑی اریبہ نے جب اپنی چاچی کی بڑبڑاہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا۔ آج پھر وہ اپنے ہاتھوں میں اچھا خاصا سامان لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھیں۔ پتہ نہیں چاچی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جو روزانہ بازار کے چکر لگاتی ہیں۔ خیر مجھے کیا، مجھے تو کام کرنا ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ تیکھے نین نقش اور سرخ و سفید جلد کی مالک لڑکی، جس کے لمبے سیاہ سلکی بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے، جو کہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جو بھی دیکھتا تو تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا، خاص طور پر اس کی سبز آنکھیں، لوگ تو دیوانے ہو جاتے تھے۔ اس کی چاچی نے کافی برسوں پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے حسن سے فائدہ ضرور اٹھائیں گی، پیسے ضرور کمائے گی، اور اب وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے جا رہی تھی۔ چودھری حشمت قسمت سے اس سے ٹکرا گیا تھا، اس لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور لگے ہاتھوں اس لڑکی کا سودا طے کر دیا۔
ابیرہ اس سب سے مکمل طور پر ناواقف تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ دراصل اس کی چاچی کیسے منصوبے بنا رہی ہے اور اس کا سودا کرنے جا رہی ہے۔ وہ مگن سی کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی باہر کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کے دروازے پر گئی تو دیکھا کہ سامنے ہی بسمہ کھڑی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی کزن تھی، کہنے کو تو چھوٹی تھی لیکن حد سے زیادہ بدتمیز تھی۔ اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، اپنی ماں کے اوپر ہی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کی ہر بدتمیزی کو بڑھاوا دیتی تھی۔ اسے تو اپنی بیٹی میں کوئی بھی نقص نظر نہیں آتا تھا۔ ہر چیز کا ذمہ دار وہ اریبہ کو ہی ٹھہراتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر احسان جتاتی کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ ابیرہ دن میں کئی بار اپنی چاچی کی زبان سے اپنے لیے برے الفاظ سنتی تھی، لیکن خاموشی سے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر غصے میں اس کی چاچی نے اسے یہاں سے نکال دیا تو وہ کہیں اور جا کر نہیں رہ سکے گی، کیونکہ خاندان میں کسی اور نے اسے قبول کیا ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کی پرواہ کرتا تھا۔ اسی لیے اس کی چاچی کے من میں جو آتا تھا وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اریبہ کی زندگی مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی چچا بھی کچھ نہیں کہتے تھے، وہ تو ویسے بھی اپنی بیوی کے غلام تھے، جو ان کی بیوی کہتی وہی کرتے تھے۔ اسی لیے ابیرہ کو خاموشی سے ہر برا بھلا سہنا پڑتا تھا۔ میٹرک تک اس نے بہت ہی مشکل سے پڑھائی کی تھی۔ اس کے بعد اس کی چاچی نے اس کا اسکول چھڑوا کر اسے گھر پر بٹھا لیا۔ میٹرک کا پیپر بھی نہیں دینے دیا تھا، کہا تھا کہ مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میٹرک تک تم نے پڑھ لیا ہے نا۔ حالانکہ اریبہ نے اتنا کہا کہ جب تک میں امتحانات نہیں دوں گی میرا میٹرک مکمل نہیں ہوگا، لیکن اس کی چاچی مزید رعایت دینے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ تو جلد سے جلد کسی امیر انسان کو ڈھونڈ کر اس کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابیرہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے اور کہیں پر بھی اس کا رشتہ فوراً سے ہو جائے گا۔ دراصل اس کے ارادے بہت ہی خطرناک تھے۔ وہ پیسوں کے بدلے اریبہ کا رشتہ طے کرنا چاہتی تھی۔ آگے والے جیسے مرضی ہوں، اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، اس بات سے اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ حاصل کرنا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے اندر لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اور جو پیسہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے شوہر کو بنا بتائے ہی اس نے چودھری حشمت سے ملاقات کی تھی۔ دراصل چودھری حشمت کئی فیکٹریوں کا مالک تھا، لیکن اس کے ہاں بیٹا نہیں تھا۔ بیٹے کی چاہ میں اس نے نہ جانے کیا کچھ کیا، لیکن اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ غصے میں اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ اسے لگتا تھا کہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ اس کی بیوی ہی ہے، اور پھر اس نے ایک اور لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس سے شادی کرے وہ کم عمر ہو اور کسی غریب گھرانے کی ہو، تاکہ اس کے سامنے منہ بھی نہ کھول سکے اور وہ جب چاہے اس سے آسانی سے پیچھا بھی چھڑوا دے۔ یہی سوچ کر اس نے ایک عورت کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے کسی کم عمر لڑکی کا رشتہ تلاش کرو، لڑکی والوں کو جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ اور بھی کئی مہینوں کی کوشش کے بعد اس کا من پسند رشتہ مل ہی گیا۔ لڑکی کی تصویر دیکھتے ہی وہ اس پر لٹو ہو گیا۔ پہلی بار جب اس نے ان سے رابطہ کیا تو ابیرہ کی چاچی سے ہی بات ہو پائی۔ وہ بھانپ گیا کہ وہ کیسی شاطر عورت ہے اور حد سے زیادہ لالچی بھی۔ وہ لڑکی سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس کی چاچی بنا کسی کو بتائے چودھری حشمت سے ملنے چلی گئی اور ابیرہ کو ساتھ نہیں لے کر گئی۔ چودھری حشمت کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس لڑکی کے حسن پر وہ فدا ہو چکا تھا، اسی لیے صبر سے کام لے رہا تھا۔ اس نے اس کی چاچی پر کافی پیسے بھی لوٹا دیے اور اب کی بار اسے دھمکی دے کر بھیجا کہ اگر اگلی بار لڑکی ساتھ نہیں لائیں تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اب اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ ابیرہ کی چاچی جب بھی چودھری حشمت سے مل کر آتی تھی تو ڈھیروں پیسے ہاتھ میں دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی تھی اور بازار جا کر ڈھیر ساری چیزیں خریدتی، محلے میں ایک ایک چیز کی نمائش کرتی، جس سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر رہی ہے جو یوں اچانک اس کے ہاتھ میں اتنی دولت آ گئی ہے۔ لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے پیسے اس کے پاس آ کہاں سے رہے ہیں۔ اپنے شوہر کو تو 2 باتیں سنا کر وہ خاموش کروا دیتی تھی
اور باقی کوئی سوال کرنے کی ہمت رکھتا بھی نہیں تھا۔ عبیرہ کی چاچی کو نمائش کرنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ اپنی ایک ایک چیز کی نمائش کرتی، سب کے سامنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر جاتی۔ خاندان میں بھی طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ عبیرہ بھی حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بہرحال اس بار جب وہ واپس آئی تو حسب معمول اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے بیگ تھے، لیکن چہرے پر کچھ پریشانی بچھائی ہوئی تھی۔ اس نے عبیرہ کو آواز دی کہ دروازے پر کون ہے۔ باہر آئی تو دیکھا کہ سامنے ہی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی بہت سی چیزیں خرید کر لائی تھی۔ عبیرہ کو تو وہ پوچھتی بھی نہیں تھی، ایک کپڑا بھی لے کر نہیں دیتی تھی، بس پورا دن اسے نوکرانی بنا کر رکھتی اور گھر کے سارے کام کاج کرواتی، اوپر سے باتیں بھی سناتی تھی جو کہ عبیرہ خاموشی سے سہ لیتی۔ اس کی چاچی کچن میں آئی اور کہنے لگی کہ آج کیا بنا رہی ہو؟ روزانہ کی طرح دال سبزی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گوشت لے کر آئی ہوں، بریانی بناؤ، میں کچھ اور نہیں کھانا چاہتی، اور ہاں خراب بالکل مت بنانا ورنہ میرا موڈ خراب ہوا تو پوری رات تمہیں صحن میں کھڑا رکھوں گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ عبیرہ جو خاموشی سے کھڑی ان کی بات سن رہی تھی فوراً سے سر ہلانے لگی۔ اپنی چاچی کے سامنے تو اس کی نگاہیں بھی نہیں اٹھتی تھیں، وہ ان سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ جب بھی ان کی آواز سنتی تھی تو کانپنے لگ جاتی۔ ابھی بھی چاچی کی خراٹ آواز سن کر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کسی بات کا غصہ اس پر نہ اتار دیں۔ ویسے بھی ان کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی گوشت دھو کر بریانی بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ جتنی مرضی محنت کر لیتی اور جتنا اچھا کھانا بنا لیتی، اس کی چاچی کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تھیں۔ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں نقص نکال کر اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش پوری کرتی تھیں۔ ذرا ذرا سی غلطی پر اسے بہت ہی بری اور بھیانک سزائیں دیتی تھیں، اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہتی تھیں کہ اس گھر سے جلد ہی سے چھٹکارا مل جائے اور اس کی زندگی بہترین ہو جائے، کم سے کم اس زندگی میں سکون تو ہو۔ لیکن یوں لگ رہا تھا کہ سکون ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی چاچی اسے ایک پل کو بھی سکون نہیں لینے دینا چاہتی تھی۔ وہ کیوں مفت کی نوکرانی ہاتھ سے جانے دے گی؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ دراصل اس کی چاچی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس طرح سے اس کی زندگی برباد کرنے کے داؤ بیچ کھیل رہی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی اس کی چاچی اٹھ گئی۔ یہ معمول کے بالکل خلاف تھا۔ وہ 11-12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں تھی اور اٹھتے ہی پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی۔ عبیرہ سے کبھی کیا مانگتی تو کبھی کیا۔ عبیرہ کو پریشان کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا، لیکن آج جب وہ جلدی اٹھی تو عبیرہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا جو اتنی جلدی اٹھ گئی ہیں؟ یہ سوال ان سے کرنے کی ہمت تو نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن اپنے دل میں سوچ ضرور سکتی تھی۔ جس وقت تک وہ سوئی رہتی تھی وہ وقت عبیرہ کے لیے بہت ہی خوب سکون سے بھرا ہوتا تھا، لیکن آج وہ جلدی اٹھ گئی تھی تو عبیرہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی خیر نہیں۔ اٹھتے ہی وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ آج تو انہوں نے ناشتہ بھی نہیں مانگا تھا۔ ان کی حرکتیں دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ بہرحال وہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ اس نے مشین لگا کر کپڑے وغیرہ بھی دھوئے تھے۔ جتنے مرضی کپڑے دھو لیتی، لیکن گندے کپڑے ختم ہی نہیں ہوتے تھے، ہر دوسرے تیسرے دن جمع ہو جاتے۔ اس کی کزن اتنی بڑی ہو چکی تھی، اتنا نہیں کہتی تھی کہ کم سے کم اپنے کپڑے ہی خود دھو لے، وہ بھی اسے ہی دھونے پڑتے تھے۔ کبھی کبھی تو اس کی کمر بالکل ہی ٹوٹنے والی ہو جاتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی اس کا ہاتھ کسی بھی کام میں نہیں بٹاتا تھا، سب کچھ اسے خود ہی کرنا پڑتا تھا، اور اگر کبھی وہ اپنی کزن بسمہ سے مدد مانگ بھی لیتی تو وہ آگے سے اسے 100 باتیں سناتی اور کہتی کہ تم ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتی ہو اور ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو یہ کام کروں، یہ سب کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے مدد مانگنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میں اماں کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ اس کی دھمکی سن کر عبیرہ رونے لگ جاتی اور کہتی کہ نہیں، چاچی سے کچھ مت کہنا، میں آئندہ تمہیں کچھ بھی کرنے کو نہیں کہوں گی۔ یہ دیکھ کر بسمہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتی۔ عبیرہ کا یہ بیچارگی بھرا انداز اسے بہت اچھا لگتا تھا اور سکون دیتا تھا۔ جب بھی عبیرہ کوئی کام کر رہی ہوتی یا گھر کی صفائی کر رہی ہوتی تو وہ جان بوجھ کر کچرا پھیلاتی
جس کی وجہ سے عبیرہ کو ایک ہی جگہ بار بار صفائی کرنی پڑتی تھی اور کافی وقت لگ جاتا تھا، اور چاچی اس پر چلاتی کہ اتنی دیر تک تم کیوں صفائی کرتی رہتی ہو؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا جلدی کام نہیں کر سکتی؟ وہ کیا بتاتی کہ گھر میں سب کیسے اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہتے ہیں، اسی لیے خاموشی سے لپسیے اپنا کام کرتی رہتی تھی، کسی سے کوئی شکوہ وغیرہ نہیں کرتی تھی، زیادہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، پورا دن گھر میں بند رہتی۔ اس کی چاچی اسے ذرا سی بات پر مارتی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو گلی میں نکال کر پورے محلے والوں کے سامنے مارتی اور اس پر چوری کا الزام لگاتی۔ محلے والے جانتے تھے کہ سچائی کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنا منہ بند رکھتے اور کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ بیچاری عبیرہ گھٹنوں پر سر رکھے چاچی کی مار سہتی روتی رہتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھتا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ننھی عبیرہ ہمیشہ سے ہی چاچی کی مار کھاتی آئی تھی، اور اب تو گویا اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ اس کی نہ کوئی دوست تھی اور نہ ہی کوئی ہمدرد۔ سب لوگ اس سے دور ہی بھاگتے تھے، حالانکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، مگر اس کی چاچی کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتا تھا۔ محلے میں ایک دو لڑکیوں نے اس سے اگر دوستی کی کوشش کی بھی تو اس کی چاچی نے انہیں بھگا دیا۔ اس کے بعد سے اس نے خود ہی سب کو منع کر دیا کہ مجھ سے دوستی مت کرو۔ اس کی چاچی 24 گھنٹے اس پر نظر بنائے رکھتی، انہیں اس سے شدید نفرت تھی۔ آج کل وہ اسے جوڑ توڑ میں مصروف تھیں کہ کس طرح سے اس بات کا اعلان کریں کہ انہوں نے چودھری حشمت سے اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عبیرہ کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن محلے والے اور دیگر لوگ بہت سی باتیں بنائیں گے، خاص طور پر خاندان والے، جو پہلے ہی اس کی چاچی کو لالچی اور نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے۔ مگر اس وقت اس کے نزدیک وہ پیسہ اہم تھا جو چودھری حشمت سے اسے مل رہا تھا اور ملنے والا تھا۔ اگلے ہفتے ہی اس نے عبیرہ کو اپنے ساتھ بازار لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چودھری حشمت کے سامنے سے پھٹے پرانے کپڑوں میں تو نہیں لے جا سکتی تھی۔ عبیرہ کافی حیران ہوئی کہ اس کی چاچی اتنی رحم دل کہاں سے ہو گئی کہ اسے اپنے ساتھ بازار لے کر جا رہی ہے۔ بازار جا کر اس کی چاچی نے اسے اچھے کپڑے دلوائے، جوتے دلوائے اور کچھ دیگر چیزیں بھی دلوائیں۔ پھر اسے تیار کیا اور اپنے ساتھ لیے ایک بڑے سے بنگلے کی طرف چلی آئیں۔ عبیرہ حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اتنا بڑا گھر کس کا ہے اور چاچی کا یہاں پر کیا کام ہے؟ مجھے اتنا تیار کر کے یہاں کیوں لائی ہیں؟ دوسری طرف چودھری حشمت نے پوری تیاریاں کر رکھی تھیں۔ اس کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں جو کہ عبیرہ کی ہی ہم عمر تھیں، لیکن اسے عبیرہ سے ہی شادی کرنی تھی۔ وہ جلد سے جلد ایک وارث چاہتا تھا۔ گھر میں اس نے اپنی بیٹیوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ سب ناراض ہوئی تھیں۔ وہ پہلے ہی اپنے باپ سے بات نہیں کرتی تھیں کہ انہوں نے اس کی ماں کو بے وجہ طلاق دے دی۔ چودھری حشمت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جسے بیٹیاں بوجھ لگتی تھیں، اس لیے اس نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی بیٹیوں کو الگ گھروں میں رکھ دیا۔ اندر بڑھنے سے پہلے عبیرہ کی چاچی نے اس سے کہا کہ دیکھو، اندر جا کر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، جو بھی ہو رہا ہوگا اسے خاموشی سے دیکھتی رہنا، اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ عبیرہ کافی حیران ہوئی کہ اس کی چاچی اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ آخر اندر کیا ہونے والا ہے جو وہ اسے اتنے کڑی ہدایات دے رہی ہیں؟ بہرحال حیرت میں مبتلا وہ لوگ آگے بڑھ گئیں۔ چوکیدار نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں تو فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ چودھری حشمت نے اسے پہلے ہی ہدایات دے رکھی تھیں۔ وہ انہیں ساتھ لیے اندر چلا آیا۔ چودھری کو اس کے خاص آدمی نے اطلاع دی۔ وہ باہر آیا اور اس نے جیسے ہی عبیرہ کو دیکھا تو اس پر نظر پڑتے ہی گویا آدھا پاگل ہو گیا۔ اس نے اتنا حسن اور اس پر اتنی معصومیت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تصویر میں نظر آنے والی لڑکی حقیقت میں اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ عبیرہ کی چاچی نے نگاہوں میں اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ چودھری حشمت عبیرہ پر پوری طرح سے فدا ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس نے عبیرہ کو کہا کہ سامنے چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ عبیرہ اتنی بڑی عمر کے آدمی کو وہاں دیکھ کر فوراً سے گھبرا گئی اور صوفے کے کونے پر ٹک گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ دراصل یہاں پر چل کیا رہا ہے۔ چودھری حشمت کی نگاہیں گویا اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ مسلسل اسے ایسے گھورے جا رہا تھا جیسے نگاہوں ہی نگاہوں میں نگل جائے گا۔ اس نے اپنی چاچی سے سرگوشی میں کہا کہ یہ آدمی کون ہے اور مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے، اور کچھ بتائیں گی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاید زندگی میں پہلی بار عبیرہ نے اپنی چاچی سے کوئی سوال کیا تھا، اور وہ بھی گھبراہٹ میں۔ اس کی چاچی نے اسے ٹھوکا مارا اور کہا کہ خاموش رہو، اپنی زبان بند رکھو، زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو اپنی قسمت پر رشک آنا چاہیے۔ ان کے کہنے پر عبیرہ اپنی انگلیاں چٹکاتی نگاہیں زمین میں گاڑ گئی۔ اسے اس شخص کا یوں مسلسل گھورتے رہنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، اور اس کی چاچی کہہ رہی تھیں کہ تمہیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ ملازم نے چائے کے ساتھ مختلف چیزیں پیش کی۔ عبیرہ نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس کی چاچی مسلسل اپنی پلیٹ بھرے جا رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کا بھوکا پن دیکھ کر چودھری حشمت کو شدید غصہ آیا، لیکن پھر اس نے اپنی نگاہیں عبیرہ پر ٹکا دیں۔ وہ منتظر تھا کہ اس کی چاچی کوئی بات کریں گی۔ وہ تو مسلسل ہی کھانے پینے میں مگن تھی، اسی لیے اس نے کھنکار کر خود ہی بات شروع کی اور کہا کہ تمہیں تمہارے حصے کے پیسے مل جائیں گے، اسی ہفتے کے آخر میں شادی کی تیاری کر لو۔ اس کی چاچی نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک نظر عبیرہ کی طرف دیکھا جو الجھن کا شکار تھی، اور آہستہ میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ چودھری حشمت سمجھ گیا کہ اس نے لڑکی کو کچھ بھی نہیں بتایا ہے، اسی لیے اشارے سے اپنے ملازم کے کان میں کچھ کہا۔ وہ اس کی چاچی کے پاس آیا اور اس کے پاس جھک کر کہا کہ چودھری چاہتے ہیں کہ تم جلد سے جلد سب کو اس بارے میں آگاہی دے دو۔ وہ شادی کے وقت کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، سمجھ گئی ہو نا؟ اب یہ کھانا پینا بند کرو اور گھر جاؤ، پیسے تمہیں اب شادی کے بعد ہی ملیں گے۔ تمہیں بہت زیادہ ڈھیل دے دی ہے اور تم نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ لڑکی کو سمجھا دینا کہ وہ پہلے سے ہی شادی کے لیے تیار رہے۔ اس کی چاچی نے پہلی بار ان کا دو ٹوک انداز دیکھا تھا، اسی لیے فوراً سے کھانے کی پلیٹ رکھی اور عبیرہ کو لے کر وہاں سے نکل گئیں۔ دل ہی دل میں اسے چودھری حشمت پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے بنا پیسوں کے ہی اسے واپس بھیج دیا۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ گھر آ کر وہ کافی دیر تک سوچتی رہی کہ میں کس طرح سے اس بارے میں بات کروں۔ پھر رات کو جب عبیرہ کے چاچو واپس آئے تو اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ تمہاری بھتیجی تو بہت قسمت والی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، وہ لوگ اس کے بدلے اچھے خاصے پیسے بھی دے رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور اس گھر کی حالت کتنی خراب ہے، اسے بھی ٹھیک کروانا ہے، اس کی مرمت میں اچھا خاصا پیسہ لگے گا، اس کے لیے ہمیں عبیرہ کی شادی وہاں کرنی پڑے گی۔ تم کسی بات کی فکر مت کرو، شادی بہت ہی اچھی ہوگی اور اس کے بعد بھی ہمیں پیسے ملتے رہیں گے۔ عبیرہ کے چاچو منہ کھولے اپنی بیوی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے پیٹھ پیچھے نہ جانے کیا کچھ کر رہی تھی، لیکن بہرحال اپنی بیوی کی بات مان کر انہوں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ پھر عبیرہ کی چاچی اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پالا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ تم ہماری بات سے انکار نہیں کرو گی۔ ویسے تم انکار کرنے کا حق رکھتی بھی نہیں ہو، ہم تمہیں ساری زندگی اس گھر میں بٹھائے نہیں رکھ سکتے، ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں اور تم اپنے چاچا کے حالات سے اچھے سے واقف ہو، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ چودھری حشمت سے تمہاری شادی کر دی جائے۔ یہ سنتے ہی عبیرہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری حشمت سے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی چاچی نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، ہاں چودھری حشمت سے، اس میں کیا برائی ہے؟ کیا ہے، اچھا خاصا امیر انسان ہے۔ عبیرہ سمجھ گئی کہ چاچی نے اس کا سودا کیا ہے، مطلب وہ اسی لیے اسے وہاں لے کر گئی تھی۔ بہرحال وہ انکار کرنے کا حق رکھتی نہیں تھی۔ وہ انکار کر بھی دیتی تو بھی اس کی چاچی نے کون سا اس کی بات سننی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے چاچو بھی راضی ہیں۔ عبیرہ کو لگا تھا کہ اس کے چاچو ہی شاید انکار کر دیں، لیکن جب اس نے سنا کہ وہ بھی راضی ہیں تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اتنی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ وہ کیسے رہے گی؟
اور وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا، حبیرہ کو اس کا دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ تو اپنی زندگی اچھے سے گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی چاچی نے بتایا تھا کہ چودھری حشمت کو بیٹے کی خواہش ہے، اسی لیے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں اسے بیٹا نہ دے پائی تو کیا وہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا؟ میں یہ کیسے برداشت کروں گی؟ وہ پورا ہفتہ اس نے شدید ترین پریشانی میں گزارا۔ اس کی چاچی نے پورے خاندان میں اس بات کو مشہور کر دیا تھا کہ عبیرہ کی شادی میں ایک بڑے اور اچھے گھر میں کر رہی ہوں۔ سب جانتے تھے کہ اس میں ان کا اپنا ہی کوئی مقصد ہوگا، لیکن سب خاموش رہے۔ اس نے چودھری حشمت کو بتا دیا کہ ہم لوگ شادی کے لیے بالکل تیار ہیں، اس ہفتے کے آخر میں شادی کی جا سکتی ہے۔ چودھری حشمت جو پہلے ہی منتظر تھا، اس نے فوراً سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پہلے تو وہ چھوٹے پیمانے پر شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے عبیرہ کو دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ ایک بڑی شادی کرے، اور اس نے پھر ایک اچھی شادی کا انتظام کروایا۔ وہ جان گیا تھا کہ عبیرہ اسے پسند نہیں کرتی، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اس کے لیے شادی کا مہنگا جوڑا خریدا اور بھاری زیورات بنوائے، شادی کے لیے ایک بہترین انتظام کروایا اور بارات لے کر ان کے محلے میں آ گیا۔ محلے والے حیرت سے چودھری حشمت کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ عبیرہ کی چاچی نے اتنی بڑی عمر کے مرد سے اس کی شادی طے کی ہوگی۔ بہرحال سب خاموش تھے۔ عبیرہ مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن اس کی آہو بکا سننے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی زیادہ ڈر رہی تھی۔ چودھری حشمت کی بیٹیوں میں سے کوئی بھی شادی میں نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی چودھری حشمت کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عبیرہ سے شادی کر کے وہ اسے اپنے بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ اس نے پہلے دن ہی عبیرہ کو واضح کر دیا کہ تمہاری چاچی کو ہم نے شادی کے بدلے اچھے خاصے پیسے دیے ہیں، اسی لیے تم یہاں پر جس مقصد کے لیے لائی گئی ہو اس پر اپنا دھیان مرکوز رکھنا۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی جو چودھری حشمت نے عبیرہ کو دی تھی۔ وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی سوائے چودھری کی بات ماننے کے؟ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب تو وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ شادی کے بعد سے عبیرہ اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی کون اس کی راہ دیکھ رہا تھا؟ اس کی چاچی ہر مہینے چودھری حشمت سے ایک بڑی رقم موصول کر لیتی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ دوسری طرف عبیرہ نے دیکھا تھا کہ چودھری حشمت بہت ہی غصے والا آدمی ہے۔ وہ اس کی ہلکی سی آواز سن کر بھی کانپ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کے تقریباً 2 ماہ بعد ہی عبیرہ حاملہ ہو گئی۔ جب چودھری حشمت نے یہ بات سنی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی من کی مراد پوری ہونے والی ہے اور اس کے ہاں ایک بیٹا جلد ہی آ جائے گا جو اس کی تمام جائیداد کا وارث ہوگا۔ چودھری نے اس کا خوب خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس سے اتنی نرمی کی توقع نہیں تھی۔ خیر یہ سب اس کے لیے نہیں بلکہ ہونے والے بچے کے لیے تھا۔ اس نے سب ملازموں کو تحائف وغیرہ بانٹے، پورے خاندان کو خبر بھجوا دی کہ اس کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، حالانکہ ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اتنی جلدی کیسے پتہ چلتا ہے؟ لیکن اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ عبیرہ کے حمل کو کچھ مہینے ہوئے تو چودھری اسے ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ اس کی طبیعت ان دنوں کافی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے لیے گھر پر ہی آتی تھی، اور ہمیشہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ عبیرہ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن چودھری کی موجودگی میں وہ ایک لفظ نہیں کہہ پاتی تھی۔ مگر اس نے اب کہا تھا کہ مکمل چیک اپ کے لیے اسے کلینک لے کر آنا پڑے گا۔ چودھری اسے اپنے ساتھ لے کر کلینک پر آ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا اور پھر عبیرہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے معصوم لگتی ہو، اسی لیے تمہیں بتا رہی ہوں، لیکن چودھری کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے تم سے یہ سب کہا ہے۔ اور پھر اس نے دھیرے دھیرے اسے بتانا شروع کر دیا۔ اس کی بات سن کر تو عبیرہ دہل کر رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے چودھری کا یہ روپ دیکھنے کو بھی ملے گا۔ کچھ پل تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جو کچھ اس ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے وہ سچ ہے یا پھر جھوٹ، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔
उस दिन जब वो घर आई तो काफ़ी उलझन का शिकार थी। उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था और वो घबराई हुई थी। जो जो उसकी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, उसके अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने बता दिया था कि उनके यहाँ बेटा ही पैदा होगा, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सा डर लगा हुआ था। वो जानती थी कि उससे शादी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेटा पैदा करने का ही था, और अगर चौधरी चाहेगा तो उससे इसका बच्चा छीनकर उसे वापस घर भिजवा देगा। लेकिन मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? ये सोच उसे परेशान कर रही थी। और दूसरी तरफ बार बार उसके दिमाग में उस डॉक्टर की कही बातें आती थीं। वो किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं रखती थी। वो जानती थी कि यहाँ पर कोई भी इसके सवाल का जवाब नहीं देगा। जब से वो शादी होकर यहाँ आई थी, चौधरी की बेटियों को नहीं देखा था। उसने चौधरी की बेटियों को नहीं देखा था, न ही चौधरी के मुंह से इनका कोई जिक्र सुना था। वो अपने घर वालों के बारे में कोई बात नहीं करता था, और ख़ुद उसके अंदर भी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इससे इसकी बेटियों के बारे में कुछ पूछती। जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो उसे लगा कि उसके घर में कोई आएगा, लेकिन ना तो चौधरी हशमत की बेटियों में से कोई आया और ना ही उसके चाचा चाची लोग आए। उस वक्त इसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन वो हस्पताल में सिर्फ चौधरी हशमत के साथ ही थी और काफ़ी घबरा भी रही थी। कम उम्र थी, इसीलिए बार बार घबराहट तारी हो रही थी। डॉक्टर इसे तसल्ली दे रही थी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही सेहतमंद हैं, इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो इसे डर लग रहा था कि चौधरी हशमत इसे वापस ना भिजवा दे और इसका बच्चा ना छीन ले। वो अपना बच्चा हरगिज़ भी खुद से दूर नहीं रखना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि मुकम्मल तौर पर बेबस है, कोई भी इसका साथ नहीं देगा। अगर चौधरी हशमत ने बच्चा अपने पास रखने का फैसला कर लिया तो कोई भी इसे इस चीज़ से नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब वो ठीक हुई तो चौधरी इसे अपने साथ घर वापस ले आया। उसने सुख का सांस लिया, क्योंकि वो इससे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रख पा रही थी। जो कुछ उस दिन डॉक्टर ने इसे बताया था, उसके मुताबिक चौधरी हशमत ने 2 बार अपनी पहली बीवी का हमल सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़ाया करवा दिया था कि इसे पता चला था कि इसके यहाँ बेटी पैदा होने वाली है। वो अब मज़ीद बेटियाँ नहीं चाहता था, और इसके बाद तो उसने डॉक्टर को ज़बरदस्ती कहा कि अब इसे माँ बनने के काबिल मत छोड़ना। वो डॉक्टर इस बात से बहुत परेशान थी, लेकिन चौधरी हशमत के ज़बरदस्ती करने पर वो बात मान गई, और इस बात का इसे बहुत पछतावा था। इसीलिए जब वो इसके पास गई तो उसने इससे कहा था कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा ना हुआ तो चौधरी तुम्हारे साथ भी यही सब करेगा जो उसने अपनी पहली बीवी के साथ किया था। उसके दिल में बिल्कुल रहम नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। वो काफ़ी खौफज़दा हो गई थी, लेकिन जब चौधरी को पता चला कि उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने अबीरा को सोने में तोल दिया। वो अबीरा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता उससे मोहब्बत करना शुरू कर दी। बेशक वो इससे उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन अबीरा ने इसे दिल से कबूल कर लिया था। खैर किस्मत इसे किस दौराहे पर ले आई थी। अक्सर ही वो सोचा करती थी कि चाची के घर में वो कितने बुरे तरीके से रह रही थी और यहाँ मालकिन बनकर ऐश कर रही थी। अबीरा उम्र में चौधरी से काफ़ी छोटी थी और इसे एक बेटी भी चाहिए थी। चौधरी की पहले से बेटियां थीं, लेकिन वो डरती थी कि अगर उसने चौधरी के सामने अपनी इस ख्वाहिश को रखा तो वो गुस्सा ना करे, इसलिए उसने इस बात को अपने दिल में ही दबाए रखा। ज़िंदगी ने इसे एक अच्छा मौका दिया था खुशियों से भरी ज़िंदगी जीने का, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। उसने चौधरी के साथ मिलकर अपने बेटे को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी चाची उससे मिलने आई और कहने लगी कि हमारे घर के हालात बहुत ही ख़राब हैं, तुम अपने शौहर से कहकर हमें एक नया घर दिलवा दो। ये सुनकर अबीरा परेशान हो गई। वो चौधरी से ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि चौधरी हर महीने उसकी चाची को अच्छी खासी रकम देता है। उसने अपनी चाची से सवाल किया कि जो रकम आपको हर महीने मिलती है वो कहाँ है? आपने उस रकम को कहाँ खर्च किया है?
اس کی چاچی فوراً سے غصے میں آ گئی اور کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ سے سوال کرو۔ لیکن اب کی بار اس کا لہجہ کافی کمزور تھا اور اس بات کو عبیرہ نے خاص طور پر محسوس کیا۔ نہ جانے اس نے پیسہ کہاں اڑا دیا تھا، لیکن عبیرہ اپنے شوہر سے اس طرح پیسے نہیں مانگ سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی چاچی کو منع کر دیا۔ اس کی چاچی کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ دراصل اس کا بیٹا جوئے کی لت کا شکار ہو گیا تھا اور اس نے آہستہ آہستہ سارا پیسہ جوئے میں اڑا دیا، اور اس کی بیٹی بھی نشے کی عادی ہو گئی تھی، غلط لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور نشہ کرتی۔ ان کا گھر تو مکمل طور پر بکھر کر رہ گیا تھا۔ ان سب نے مل کر عبیرہ پر خوب ظلم ڈھائے تھے اور اب خود ہی بکھر گئے تھے۔ اس کے چاچو، جس نے ہمیشہ اپنی بیوی کا ہر ظلم میں ساتھ دیا، معصوری کا شکار ہو کر بستر پر پڑ گئے تھے، اور اس کی چاچی اپنے بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے نیم پاگل سی ہو گئی تھیں۔ عبیرہ چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیے رکھا اور اسے کبھی انسان ہی نہیں سمجھا۔ ہر طرح کا ظلم اس پر روا رکھا، اور اب جب خود پر مصیبت ٹوٹی تو مظلوم بن کر مدد کی درخواست کرنے لگ گئی۔ دوسری طرف عبیرہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ پورا دن گزارتی۔ اب تو وہ بڑا ہو گیا تھا اور اسکول بھی جانے لگ گیا تھا۔ چودھری حشمت اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی خوش رہتا۔ اس کی بیٹیاں اکثر ہی عبیرہ سے ملنے آتی تھیں اور اس کی نیک سیرت کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ عبیرہ نے کبھی بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان سب کا رشتہ آپس میں بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر اس کی ایک کوشش بھی رنگ لائی تھی۔ چودھری نے اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کروائی۔ یہ سب دیکھ کر عبیرہ کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن ایک کسک سی تھی جو ہمیشہ اس کے دل کو لگی رہتی تھی۔ وہ تھی اس کی اپنی بیٹی کی خواہش۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ہاں پری جیسی بیٹی ہو، جس کے وہ بال وغیرہ بنائے، اس کے پیارے پیارے کپڑے خریدے، لیکن اس کی ایک خواہش ہی رہی۔ چودھری نے اس سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب مجھے اور بچے نہیں چاہیے ہیں، اور عبیرہ یہ سن کر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس نے پھر دوبارہ چودھری کے سامنے اس بات کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا۔ اس کی چاچی آئے روز اس کے گھر آ کر اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتی، مگر وہ منع کر دیتی، جس پر وہ بے حس اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر چلی جاتی، مگر وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی، کیونکہ اب اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف اور صرف اس کا بیٹا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔